14 अगस्त आज का दिन है और हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस सरजमीन में हम रहते हैं, इस सरजमीन में हमारे आबा व अजदाद, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। कुर्बानी जान की भी पेश की है, माल की भी पेश की है। और इसी मुल्क में उनकी कब्र बनी और इसी मुल्क में वो दफन हुए। आप जानते हैं कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त जब आती है तो पूरे मुल्क के जो बाशिंदे हैं, मुल्क भारत में जो रहने वाले हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक, मर्दों से लेकर औरतों तक, हर एक 15 अगस्त में छुट्टी होती है, झंडा फहराया जाता है, ये जानता है। और बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि इस 15 अगस्त 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ, इतना जान लेते हैं। उसके आगे फिर इतिहास और तारीख जो इस मुल्क की है, उससे बहुत से लोग नावाकिफ हैं। बहुत से लोग नावाकिफ हैं और पूरी तारीख से वाकिफ नहीं हैं। बड़ी कुर्बानियाँ इस मुल्क की आज़ादी में दी गई। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कुर्बानी का सिलसिला इस मुल्क में अंग्रेज के नापाक कदम सन 1600 तकरीबन 1600 में पड़े और उसके बाद से बिजनेस के नाम से अंग्रेजों ने इस मुल्क को कैप्चर करना और हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। उनकी नीयत तो ये थी कि बरतानिया का दूसरा नाम हिंदुस्तान हो जाए, मुल्क भारत हो जाए। बरतानिया का दूसरा नाम मुल्क भारत, यानी इस भारत को भी वो बरतानिया बनाना चाहते थे और भारत के जितने रहने वाले और नागरिक थे उनको गुलाम बनाकर उन पर मुस्तकिल हुकूमत करने का मंसूबा तय कर चुके थे। और इसी नीयत से वो भारत में उन्होंने कदम रखा बिजनेस के नाम से, और ईस्ट इंडिया कंपनी को के जरिए से उन्होंने अपना आगे अपनी रणनीति और अपनी तहरीक का आगाज किया। और बड़ी कुर्बानियां आईं सामने और बड़े बड़े सिपह सालार, बड़े बड़े बादशाह और जो हुकूमत जिसकी जहां थी, जिस इलाके का जो हाकिम था, उसने कुर्बानी पेश की। क्योंकि इस वक्त मुगल दौर था, मुस्लिम हुकूमत थी हिंदुस्तान पर और अलग अलग सूबों में, खित्तों में मुस्लिम बादशाह हुकूमत कर रहे थे।
اس طرح انگریزوں نے گجرات سے لے کر کلکتہ، اڑیسہ، بنگال تک سب اپنی رننیتی اور اپنے مشن کے تحت کام کیا، اور جنگ ہوئی، اس میں غداریاں ہوئی اور مسلمان بادشاہ شہید ہوئے۔ نواب سراج الدولہ جیسے لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد 1700 کے قریب، 1700 شروع ہو گیا، سن 1700 جب بنگال اور اس علاقے کو یہ لوگ فتح کر چکے انگریز، تو دکن کی طرف حیدرآباد، میسور، یہاں ایک بہت بڑا بادشاہ اور بہت ہی بہادر، ہمت والا، دیندار بادشاہ حیدر علی خان کے اور اس کے بیٹے ٹیپو سلطان فتح علی خان یہاں حکومت کر رہے تھے۔ چڑیا، کسی دشمن کی چڑیا کے پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے اتنی صلاحیتیں ٹیپو سلطان میں دی تھی، تو انگریز نے فوراً ادھر رخ کیا ٹیپو سلطان کی طرف کہ ٹیپو سلطان کو ختم کر دیا جائے، اور پھر بھارت، آدھا بھارت ہمارا ہے۔ تو ادھر ہی سے انہوں نے دکن کی طرف رخ کیا اور ٹیپو سلطان حیدر علی سے جنگ شروع کر دی۔ ڈائریکٹ سازشیں ہوئی، 4 جنگیں ہوئی ٹیپو سلطان سے، لیکن سب جنگوں میں انگریز ہارا۔ قریب تھا کہ انگریز عاجز ہو کر ہندوستان چھوڑ دے اور بھاگ جائے، لیکن اپنوں کی غداری، کچھ لوگ، کچھ بادشاہ کچھ علاقے کے اور میر صادق جیسے لوگ غدار انگریزوں سے مل گئے، شاٹ گاٹ کر لی، انگریزوں نے لالچ دی۔ اچھا، انگریزوں کا کام یہ تھا کہ لالچ دینا۔ اب جب بکاؤ مال ہوتا ہے نا، تو جو بکاؤ لوگ تھے وہ بک جاتے تھے اور لالچ میں اپنوں سے غداری، اپنی زمین سے غداری کر جاتے تھے، اپنے خاندان سے غداری کر جاتے تھے، اپنے ہی ملک سے غداری کر جاتے تھے۔ جو بکاؤ ہوتے ہیں، جن کے ذہن و دماغ میں دنیا سمائی ہوتی ہے، لالچ، حرص، طمع، عہدہ، کرسی جن کے دلوں میں ہوتی ہے، ان سے وفا کی امید کبھی نہیں کی جا سکتی۔ اور جو مخلص ہوتے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن ہم کسی سے غداری نہیں کر سکتے۔ ٹیپو سلطان کا یہی حال تھا، اور ایک جملہ کہا کرتے تھے حضرت ٹیپو سلطان، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ ٹیپو سلطان کہا کرتے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی۔ شیر میسور تھے، شیر اسلام تھے حضرت ٹیپو سلطان، کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی، کہ وہ شیر بن کر رہے اور کسی کا خوف نہ کرے۔ تو انگریز نے بار بار ٹیپو سلطان کو شکست دینے کی کوشش کی، لیکن ہار گیا 4 بار۔ اب اس نے دیکھا کہ اب کام نہیں چلے گا، ایسا نہ ہو کہ ٹیپو سلطان کا رخ بدلے اور ہم ہندوستان چھوڑنا پڑے۔ اس نے لالچ، پیسہ، مال، عہدہ، جاگیریں کا سہارا لیا، اور اندر اس نے غدار لوگوں کو اپنی طرف۔ اب کچھ بکاؤ تھے وہ بک گئے، میر صادق، کچھ اور بادشاہ اپنے ہی بک گئے، اور انگریزوں کو خفیہ راز دینے لگے۔ اور ایک دن آیا کہ سری رنگا پٹنم 1799 کا یہ واقعہ ہے، 1799 عیسوی کہ سری رنگا پٹنم پر ہر طرف سے ٹیپو سلطان کو گھیر لیا اور قلعے کے دروازے کھلوا دیے انگریز کے لیے، آؤ تم مار دو ان کو۔ بہرحال
اس وقت بھی ٹیپو سلطان نے ہتھیار نہیں ڈالے، ہمت نہیں ہاری، لڑتے رہے حتیٰ کہ کلمہ پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائے، شہید ہو گئے۔ ٹیپو سلطان سری رنگا پٹم میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے، کیوں لڑے تھے؟ کیونکہ انگریز کے لیے وہ کانٹا تھے اس ملک میں کہ جب تک ٹیپو سلطان رہے گا ہم ملک میں، ہندوستان و بھارت میں حکومت نہیں کر سکتے۔ انگریز یہ یقین کر چکا تھا، لہذا جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا تو دور ہی سے اتنا ڈرتے تھے کہ دور سے اپنے سپاہیوں کو بھیجتے کہ اس کے اندر جان تو نہیں ہے کہ تلوار گھما دے تو ہم سب کا کام تمام ہو جائے۔ اتنا ڈرتا تھا انگریز۔ جب یہ یقین ہو گیا انگریز سپہ سالار افسر کو کہ مر گئے ہیں، تو قریب آیا اور اس نے کہا کھڑے ہو کر سارے اپنے جرنیلوں سے، افسروں سے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اب بھارت کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹیپو سلطان چلا گیا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے کہا آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ 1799 1800 شروع ہو گئے، لیکن ٹیپو سلطان نے جو جنگ آزادی کی چنگاری پھونکی تھی، کیا وہ بجھ گئی؟ کیا ہندوستان آزادی کی چنگاری بجھ گئی؟ نہیں، یہ چنگاری چلتی رہی، اور انگریز نے اب حیدرآباد یعنی میسور کے بعد ارادہ کیا کہ اب دہلی پر قبضہ کرنا ہے۔ دہلی پر مغل کے آخری بادشاہ شاہ ثانی یہ حکومت کر رہے تھے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر بیٹھے ہیں، یہ آخری بادشاہ ہیں مغل کے، بہادر شاہ ظفر۔ اس سے پہلے حکومت دوسرے کی، انہی کے خاندان کی تھی۔ دہلی کی طرف ارادے کیے، ناپاک ارادے، کیونکہ دہلی راجدھانی مرکز تھا، ہمیشہ یہ مرکز رہا ہے پورے ملک کے چلانے کا، بھارت کو۔ مغل کے دربار میں، مغل کے زمانے میں بھی یہی مرکز رہا ہے دہلی، اور اکھنڈ بھارت، پورے بھارت کو مغل نے حکومت کی، اور بڑی اچھائی کے ساتھ، خوبی کے ساتھ حکومت کی۔ ہر آدمی خوش تھا۔ اکھنڈ بھارت، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب اکھنڈ بھارت میں، پورا بھارت ایک تھا، اور سب یہ بھارت کے ساتھ، دہلی کے ساتھ، دہلی راجدھانی تھی، وہیں سے چل رہا تھا سب۔ تو انگریز کے ناپاک ارادے دہلی کی طرف ہوئے، اور اس نے چونکہ اب انگریز سارے ہتھیار اور مال سب کچھ تو لے آیا تھا برطانیہ سے، جہازوں کے ذریعے ہتھیار اور مال، ہر چیز انگریز کے پاس، اور جہاں جہاں انگریز حکومت کرتا تھا، جہاں جہاں اس کی حکومت جمتی تھی، پورا علاقہ اس کے اطاعت میں آ جاتا، سب کچھ اس کا ہو جاتا۔ لہذا اب 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایک تحریک اور شروع ہوئی، آزادی کی تحریک۔ اور وہ کس نے شروع کی؟ وہ کوئی مسلم بادشاہ نہیں تھا، وہ مسلم بادشاہ نہیں تھا، بلکہ وہ عالم تھے، علماء تھے۔ دہلی میں، دہلی سے لے کر پورے عرب میں جن کا سکہ جمع ہوا تھا، جن کو لوگ پہچانتے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہندوستان میں حدیث لانے والے، حدیث کا درس اور حدیث کا ذخیرہ لانے والے عرب سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ 300 مدرسے صرف دہلی میں حضرت شاہ صاحب نے قائم کیے تھے۔ یاد رکھیے،
اللہ کے دین کا مشن جو ہے، یاد رکھے ہمیشہ سے قرآن اور حدیث رہا ہے، اور قیامت تک یہی رہے گا۔ یہی مشن اول بھی ہے آخر بھی ہے کہ قرآن و حدیث قائم رہے مسلمانوں میں، تو ایمان ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اگر قرآن و حدیث نکل گیا تو کچھ نہیں ہے، زیرو ہو جائیں گے اور ایمان چلا جائے گا۔ یقین اللہ کی ذات پر، قرآن و حدیث یہ دونوں چیزیں اپنے سینے سے، قرآن و سنت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و سنت اگر اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے مسلمان تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ اور قرآن و حدیث علم سے، ایجوکیشن سے پیچھے ہو گئے، تعلیم سے پیچھے ہو گئے تو جہالت اندھیرا ہے، کہاں جا کر ٹھوکر لگے اور گڑھے میں گر جائیں کچھ نہیں پتا۔ اس لیے قرآن کریم شروع ہوتا ہے اقرا سے۔ اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، دین کا علم بھی پڑھیے، دنیا کا علم بھی پڑھیے، پڑھیے، جاہل نہ رہیے، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کیجیے، علم سے آراستہ کیجیے۔ اگر کوئی مدرسے نہیں گیا، اسکول نہیں گیا تو کم سے کم موبائل کا صحیح استعمال کر کے، تو غلط استعمال زیادہ ہو رہا ہے، اس موبائل کا صحیح استعمال کر کے اس سے علم حاصل کرو۔ اس میں تو سب کچھ ہے، اس میں تو سب کچھ ہے۔ پوچھ کے، علماء سے پوچھ کے اگر چاہو تو اس سے بھی کچھ علم آ سکتا ہے۔ کچھ تو کرو، لیکن نہیں، اچھا استعمال تو ہے ہی نہیں موبائل کا۔ سناٹے میں بیٹھیں گے، جہاں بیٹھیں گے تو غلط استعمال موبائل کا ہو رہا ہے، مس یوز، اس کا غلط استعمال۔ چشمہ آنکھوں پہ لگانے کے لیے ہے تو صحیح سجھائی دے گا اور صاف دکھائی دے گا۔ اگر کوئی چشمہ سر پہ لگا لے تو لگا رہے خوبصورتی، دیکھنے میں تو اچھا لگے گا کہ سر پہ لگائے ہوئے بہت اسٹائل میں، لیکن اس کا فائدہ چشمے کا کہاں ہے؟ نقصان ہے۔ آپ کی آنکھیں کمزور ہیں، چشمہ تو آنکھوں کے لیے بنا تھا۔ تو کسی بھی چیز کا غلط استعمال، جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا اگر اس کے علاوہ استعمال ہوگا تو اس کے اندر فساد ہے، فتنہ ہے اور اس کے اندر خرابی۔ اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوانوں، سن لو، بہت سے لوگ ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ہو رہے ہیں تیاری کر کے، ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، غریب ہیں، لیکن موبائل سے تیاری کی۔ بہت سے بچے ڈاکٹر، بہت سے بچے پروفیسر اور دوسرے لائنوں میں آگے جا رہے ہیں، ان کے پاس خرچے پانی کا لیپ ٹاپ نہیں ہے، لیکن وہ موبائل سے تیاری کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں موبائل خراب چیز ہے، لیکن اس کا غلط استعمال نہ، صحیح استعمال کرو۔ بہت سی تیاریاں اس سے ہو سکتی ہیں، بہت سی معلومات اور نالج اس موبائل کے ذریعے کر سکتے ہو۔ ایک عالم آپ سے 15-20 کلومیٹر دور رہتا ہے، آپ کے پاس گاڑی نے، اس سے پوچھنے مسئلہ کہاں جاؤ گے، لیکن ان کا نمبر ہے، آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہو کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ موبائل کا فائدہ ہے کہ آپ کو جانا نہیں پڑے گا، بیٹھے بیٹھے آپ موبائل گھمائیے، پوچھ لیجیے۔ علماء سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں، یاد رکھ لیجئے، فتنہ ہے، فساد ہے، اندھیرا ہے۔ اگر امت عالم سے، علماء سے کٹ گئی تو اندھیرا ہے اور جہنم ہے، یہ لکھ لیجئے۔ یہ علماء نے کہا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے وارث انبیاء کہا، یہ علماء میرے وارث ہیں علم کے۔ میں نے، حضور نے فرمایا، میں نے درہم اور دینار نہیں چھوڑا ہے، امت کے لیے علم چھوڑا ہے، اور یہ علماء لے کر جائیں گے میرا علم۔ یہ پیارے آقا کا فرمان ہے، اس کو کون جھٹلائے گا؟ کون جھٹلائے گا؟ کوئی نہیں جھٹ۔ اندھیرا ہے علماء کے بغیر، قرآن و حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر اندھیرا ہے، یاد رکھ لو۔ تو 1800 شروع ہو گیا، جنگ آزادی میں کون آگے آئے؟ وہی جن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ دہلی سے ٹیپو سلطان کے بعد انگریزوں کے خلاف سب سے بڑی تحریک جو شروع ہوتی علماء کی، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک تھی۔ انگریز نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے، اور اس کا نام کیا دیا؟ یہ نام نہیں دیا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریک کا نام نہیں دیا،
ان نے نام دیا یہ وہابی تحریک ہے. مولانا نجدی عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے کتاب لکھی تھی، انگریز نے کہا یہ وہ تحریک ہے. حالانکہ شاہ صاحب کی تحریک تھی، شاہ ولی اللہ ہی تحریک تھی. اور ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کھڑے ہوئے اور دہلی کی جامع مسجد پہ کھڑے ہو کر فتویٰ لکھا اور یہ فتویٰ دے دیا تھا. فتویٰ کیا دیا تھا کہ آج یہ 1800 کے بعد کی بات میں بتا رہا ہوں، 1800 کے بعد ابھی ہمارے بابو گاندھی جی ابھی نہیں آئے تھے ہندوستان تحریک میں، ابھی یہ لوگ نہیں جڑے تھے، ابھی تو علماء ہی مقابلہ کر رہے تھے. اور مغل بادشاہ ٹیپو سلطان جیسے لوگ اور لوگ انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے. پھر علماء کی لسٹ آئی اور علماء کی جماعت آگے آئی ہندوستان کی آزادی میں، اور وہ 1800 کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے. تو شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا تھا کہ آج سے ہندوستان دارالحرب ہے. دارالحرب کس کو کہتے ہیں؟ دارالحرب اس کو کہتے ہیں، اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں دشمن قبضہ کر لے اور جس کی زمین تھی، جس کا علاقہ تھا، اس سے چھین لے، تو وہاں پر جو علماء ہوں گے وہ فتویٰ دیں گے کہ تمہاری زمین چھینی گئی، تمہارا علاقہ چھینا گیا، لہذا اب تم سامنے والے دشمن سے جہاد کر سکتے ہو، جہاد فرض ہو گیا ہے. تم اب چٹنی روٹی کھاؤ گے لیکن جہاد کرنا فرض ہے. اس دشمن سے اپنی زمین کو لینا اور اپنی تمام طاقت کو لینا ضروری ہو گیا ہے، لہذا اپنی جان و مال کی قربانی دو. یہ دارالحرب ہو گیا ہے. یہ دارالحرب کس کو کہتے ہیں؟ تب یہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے یہ فتویٰ دے دیا کہ یہ ہندوستان پورا بھارت، بلکہ اکھنڈ بھارت پورا، سب پاکستان اسی میں تھا اس وقت. 1800 میں بتا رہا ہوں، پاکستان بنگلہ دیش سب اسی بھارت میں تھا. یہ فتویٰ دے دیا کہ اب ہندوستان پورا اکھنڈ بھارت دارالحرب ہے، اب یہاں انگریز سے جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کو. اور یہ فتویٰ ایسا چنگاری تھی، ایسا شعلہ تھا کہ انگریزوں کی نیندوں کو یہ حرام کر گیا. ظاہر ہے اس فتوے پر دہلی مرکز تھا، دہلی کی جامع مسجد سے جو فتویٰ نکلا، پورے ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کے دلوں کی جان تھی اور سب لوگ کھڑے ہو گئے ایک ساتھ، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی بن کر کہ اب تو فتویٰ بھی آ گیا ہے، اب ہمارے اوپر آزادی فرض ہو گئی ہے اور ہندوستان سے انگریز کو نکالنا فرض ہو گیا. لہذا سب کھڑے ہو گئے، یہ تحریک شروع ہو گئی. انگریزوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہ تو عالم لوگ آ گئے، علماء آ گئے میرے خلاف، لہذا سب سے پہلے ان کے مدرسے بند کرو. 300 مدرسے دہلی میں سب اجاڑ کر دیے گئے، اجاڑ دیے گئے، ختم کر دیے گئے. اور پھر شاہ عبد العزیز، چونکہ بہت بڑی شخصیت تھی شاہ عبد العزیز کی، بڑے بڑے انگریز برطانیہ اور یورپ سے آتے تھے ان سے مسئلہ پوچھنے، معلومات کرنے. شاہ عبد العزیز سے اتنے بڑے عالم تھے، ہر چیز کا علم اللہ نے ان کو دیا تھا. ایسے ایسے سوال کرتے تھے ان سے آ کر کہ عام آدمی جواب نہ دے سکے اور سب جھکا لے. انگریز آ کے سوال کرتے تھے اور حضرت اس کا جواب دیتے تھے، حضرت شاہ عبد العزیز. علماء کے پوری جماعت کھڑی ہو گئی. شاہ عبد العزیز، اچھا یہی اسی خانوادے سے، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خانوادے سے اور شاہ عبد العزیز کے پیری اور مریدین کے حساب سے کون تھے؟ سید احمد شہید، یعنی یہ گویا کی پیر لوگ تھے اور پورا ہندوستان ان کا مرید تھا. دارالعلوم دیوبند کہ جتنے علماء تھے وہ یہی سے جڑے ہوئے تھے. کس سے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان کی حدیث کا سلسلہ یہیں جا کر جڑتا ہے، سارے علماء کا. شاہ عبد العزیز سے جڑتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جڑتا ہے. لہذا یہ ہمارے گویا کی سردار تھے یہ لوگ اور ہمارے آقا تھے یہ لوگ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پورا خانوادہ ہندوستان کے سارے علماء کے بڑے تھے. لہذا ان کی بات پر لبیک کہا اور پھر کھڑے ہو گئے
اچھا یہیں سے جڑے ہوئے یہ خانوادہ سید احمد بریلی یہ بریلی رائے بریلی تکیہ حسنی خانوادہ علماء کا پورا اس کے سرخیل تھے شاہ سید احمد شہید مولانا عرفان شہید رحمت اللہ علیہ. یہ کھڑے ہوئے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور بڑے بڑے ہندو مسلم سب عیسائی ان کے ساتھ ہو گیا اور دورہ کرتے ایک وقت آیا کہ انگریزوں سے لڑنا طے ہو گیا. جہاد ایک میدان میں ہم جہاد کریں گے انگریزوں سے مقابلہ کریں گے اور وہ میدان تھا پنجاب میں بالا کوٹ کا میدان. 1831 میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 1831 میں ان کا پورا قافلہ انگریزوں سے مقابلہ ہوا اور شاہ اسماعیل شہید یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نواسے تھے یا انہی سے خانوادے سے جڑے ہوئے تھے. یہ بھی شہید ہوئے اس جنگ میں اور سید احمد شہید بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد انگریزوں کے سامنے ان کے ہتھیاروں کے سامنے ان کی توپوں کے سامنے چونکہ ہم کمزور تھے ذخیرہ ہتھیار کا ہمارے پاس نہیں تھا لہذا شکست ہوئی اور یہ حضرات شہید ہو گئے. بالا کوٹ کا میدان 1831 میں گواہی دے رہا ہے آج بھی اور قیامت تک کی گواہی دے گا کہ اس ہندوستان کی ملک کی آزادی میں یہ علماء کی پوری جماعت پہلی اللہ والوں کی بزرگوں کی اپنی خانقاہوں سے نکل کر اپنی اس مسند سے نکل کر ان کوٹھریوں سے نکل کر جس میں اللہ کا ذکر کرتے تھے اس ملک کی آزادی کے لیے اس ہندوستان کی سرزمین کی آزادی کے لیے نکلتے ہیں اپنی خانقاہوں سے کوٹھریوں سے اور بالا کوٹ کے میدان میں یہ شخصیت اس کی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں سپہ سالاری میں جنگ ہوتی ہے اور انگریز ہتھیاروں سے لیس ہو کر آتا ہے اور آخر وہی ہوتا ہے کہ شکست ہوتی ہے اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں. 1831 شہید ہو گئے. ارے بالا کوٹ سے پوچھ لو خون جگر ہم نے دیا ہے اس زمین کے لیے اس سرزمین کے لیے ہم نے خون دیا ہے. پہلے سب سے ہمارے پیچھے بعد کے لوگ ہیں سب سے پہلے تو ہم ہی نے خون دیا ہے لہذا 31 کے بعد یہ چنگاری اور یہ شہادت کے بعد معاملہ یہ چراغ بجھ نہیں گیا. جو جنگ آزادی کا چراغ جلا تھا یہ بجھ نہیں گیا بلکہ علماء کی ایک جماعت تو شہید ہو گئی لیکن ایک بہت بڑی جماعت پیچھے ہے جو پھر کھڑی ہو گئی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد 1857 کا وقت آتا ہے اور اس میں علماء دیوبند آگے آ جاتے ہیں. 1857 کیونکہ مدرسے توڑے جا رہے تھے اب انگریز نے طے کر لیا تھا کہ یہ مسلمان علماء آگے آ گئے ہیں لہذا ان کے مدرسوں کو سب کو توڑا جائے ختم کیا جائے. لہذا 1857 کی جنگ میں اب یہ بڑا اہم مسئلہ شاملی کا میدان مظفر نگر میں ایک میدان ہے شاملی آج اس سے جا کر پوچھیے تاریخ ہے انگریز خود لکھ کے گیا ہے کہ 1857 کی شاملی کے میدان میں سب سے آگے کون تھا دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت تھی. حافظ ضامن شہید ہو گئے اسی میں اور علماء دیوبند بڑے بڑے علماء مولانا بہت بڑے بڑے علماء اس شہادت کا جام کیے. مولانا قاسم نانوتوی جو بانی تھے علماء دیوبند ان کے گولی لگی تھی بچ گئے تھے بعد میں پھر تحریک چلتی رہی تو 1857 میں یہ طے ہوا تھا سارے علماء کی قیادت میں ہندو مسلم سکھ عیسائی طے کر لیا تھا کہ ہم 31 مئی 1857 کو پورے ہندوستان میں ایک ساتھ آزادی کے لیے لڑا جائے گا. اب ایک بات اور سن لیجئے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا آگے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے درمیان یہ تحریک یہ مشن یہ قربانیاں اور یہ تاریخ اتحاد سامنے آئے. یہ سمجھ لیجئے کہ انگریز جب حکومت کر رہا تھا یہاں
تو اس کے سپاہیوں میں دو طرح کے سپاہی تھے. ایک تو انگریز خود اپنے برطانیہ سے تھوڑے سے لایا تھا، ورنہ زیادہ تر اس ملک کے لوگوں کو تنخواہ دے کر انگریز اپنا سپاہی بنا دیتا تھا. یہ تھا زیادہ تر انگریز حکومت میں جو سپاہی تھے وہ کیا تھے؟ یہی ملک کے لوگ تھے. ہندو مسلم سب ان کو عہدہ دے دیا تھا، ان کو سپاہیوں، اور کوئی کہاں ہے کوئی کہاں، اس کو لگا دیا تھا. انگریز نے سپاہی یہی سے زیادہ لیا. 31 مئی طے ہوا تھا کہ 31 مئی کو 1857 کو پورے ہندوستان میں جنگ آزادی کے لیے نکل پڑیں گے، اور انگریز افسروں کو قتل کرتے ہوئے ہم دہلی پر پہنچیں گے اور دہلی میں اپنا جھنڈا گاڑ کر کے اور انگریز کو بھگائیں گے، یہاں سے برطانیہ جائے. یہ طے ہو گیا تھا. لیکن جوش بہت آ گیا تھا لوگوں میں جوش بہت تھا. تو بنگال میں کلکتہ میں ایک پریڈ میں منگل پانڈے نام کا ایک شخص تھا، اس کو رہا نہ گیا اور اس کو جوش اتنا آیا کہ وہ افسر تھا، اس نے پریڈ میں اپریل ہی میں 31 مئی کو طے ہوا تھا کہ پورے ہندوستان میں یہ سلسلہ شروع ہوگا، لیکن اپریل میں اس نے جا کر اسی پریڈ میں 2-3 افسروں کو مار دیا، اور وہیں سے اس نے نعرہ لگایا کہ ہندوستان چھوڑو، انگریزوں بھاگو. تو جتنے سپاہی تھے مسلمان اور ہندو انگریز حکومت میں سب نے نعرہ لگایا اور شروع ہو گئی لڑائی. اسی میدان میں کئی انگریز مارے گئے لیکن بعد میں انگریز پوری فوج آ گئی، فوراً اطلاع ہوئی اور منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کو پھانسی اپریل ہی کے آخر میں ان کو پھانسی دے دی گئی. منگل پانڈے انہوں نے رہا نہ گیا، جوش آ گیا. تو وہ جو 31 مئی کو تحریک تھی وہ ناکامی کے سامنے آ گئی کہ اب کیا کریں گے. بہرحال یہ تحریک رہی اور پھر 31 مئی کو کے آنے سے پہلے ہی مئی کے اس میں 1857 میں علماء کی سرکردگی میں یہ قافلہ دہلی کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں دہلی تک پہنچ جاتا ہے، انگریزوں کو مارتے ہوئے، انگریز افسروں کو قتل کرتے ہوئے. ہر جگہ یہ آزادی کی جو ہے چنگاری پھیلی. اور پھر آخر میں میں انشاءاللہ ایک اور عرض کروں گا جمعے کو 1947 میں آج کل کے دن میں 15 اگست 1947 میں اس ملک کو آزادی ملی اور اللہ تعالیٰ نے علماء کی قربانیاں 55,000 تقریباً علماء کرام شہید ہوئے اور قربانیاں یہاں سامنے آئیں. میں انشاءاللہ اور عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قربانیوں کو سامنے رکھے، ہم بھی اپنے اندر جذبہ رکھیں اور انصاف کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانے میں ہم کردار ادا کریں اخلاق و محبت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.